ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی سب کے لیے ہی مشکل ہوا کرتی ہے، لیکن ایک عورت جس کے سر پہ کسی بھی قسم کا سہارا نہ ہو، اس کے لیے تو ہمارے اس معاشرے میں زندگی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ میری زندگی بھی ایک ایسی ہی عورت کی داستان ہے جس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے آس پاس کسی بھی سگے رشتے کو نہیں پایا۔ میری اس بے کسی اور لاوارسی نے مجھے بڑے ہی امتحانوں سے گزارا اور آخر کار مجھے ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کیا کہ جہاں پر مجھے اپنی زندگی کو ختم کرنا ہی آسان لگنے لگا۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میں نے جب آنکھ کھولی تو میرے آس پاس کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ میرے آس پاس سبھی مجھ جیسی لڑکیاں ہی تھیں، کچھ مجھ سے بھی چھوٹی اور کچھ مجھ سے بڑی۔ رشتے کیا ہوتے ہیں یہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم نے جہاں پر پرورش پائی وہ ایک بہت بڑا یتیم خانہ تھا جو سرکاری سرپرستی میں چلتا تھا۔ اس یتیم خانے میں سبھی مجھ جیسی لڑکیاں ہی تھیں اور ہم سب ہی ایک جیسے بیک گراؤنڈ کی حامل تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ کچھ کو ان کے رشتہ دار یہاں چھوڑ گئے تھے اور کچھ کو کچرے کے ڈھیروں سے اٹھا کر گناہ کی نشانیوں کے طور پر یتیم خانوں میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ ہم وہ خوش قسمت اور بدقسمت لڑکیاں تھیں جن کی جان تو بچ گئی، لیکن ساری زندگی کے لیے گناہ کی نشانی کی کالک ہمارے منہ پر مل دی گئی۔ یتیم خانے کے اندر ہی ہمیں پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے مقرر کردہ کچھ خواتین اساتذہ تھیں جو ہمیں پڑھاتی تھیں۔ وہ اساتذہ کم اور جلات نما خواتین زیادہ تھیں جن کے منہ اور ہاتھ کے شر سے کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں تھی۔ انہی میں ایک ٹیچر ایسی بھی تھیں جو باقی ٹیچرز کی نسبت بہت زیادہ رحم دل اور احساس کرنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم بھی دی اور ہماری کردار سازی پر توجہ بھی دی۔ صرف اس ٹیچر کے سوا پورے یتیم خانے میں کوئی بھی منتظم یا انچارج ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اپنی سرکاری ڈیوٹیز سرکاری ملازم کیسے نبھاتے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ میں بھی 8 سال کی ہی تھی جب مجھے اس سب کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اور اتنی سی عمر میں ہی میرے اندر بچوں والی کوئی بات نہیں تھی، اور ہر وقت جلنا کڑنا اور سنجیدہ رہنا ہماری مزاج کا حصہ بن گیا تھا، کیونکہ ذرا سی ادھر ادھر کی بات کرنے پہ یا کچھ شرارت شوخی کرنے پہ ہماری سخت غیر منتظم جن کا نام فرحانہ تھا وہ بڑی ہی وحشت سے ہمیں جانوروں کی طرح پیٹتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 250-300 لڑکیاں ہونے کے باوجود پورے یتیم خانے میں ہر وقت موت کا سا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ لیکن یہ سناٹا صرف چھوٹی بچیوں والے حصے میں ہی ہوتا تھا جن کی عمر 16 سال سے کم تھی، اور وہ سب اکٹھے ہی رہتی تھیں۔ بڑی لڑکیوں والا حصہ الگ تھا اور وہاں سے دن رات شوخی بھرے کہوں اور باتوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور زیادہ تر لڑکیاں ان کے پورشن میں کام کرنے کے لیے چھوٹی لڑکیاں ہی بھیجی جاتی تھیں۔ ہم نے وہاں پر کئی بار ہماری سخت غیر منتظم کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا جو بڑے ہی لاڈ اور دلار سے بڑی لڑکیوں سے بات کرتی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی کہ جو عورت ہمارے لیے اتنی ظالم ہے وہ ان کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے بات کیوں کرتی ہے؟ لیکن ابھی ہم بچے تھے اور اس دنیا کے مکرو فریب سے واقف نہیں تھے۔ یتیم خانے میں ہی پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنے لگی کہ اس یتیم خانے میں صرف بچوں کو پالا پوسا، پڑھایا اور انہیں زندگی شروع کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں یہ بہت سارے بزنس بھی چل رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم بزنس منشیات کی فروخت اور حرام کاری کا تھا۔ ایک حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی لڑکی 16 سال کی ہوتی تو اسے فوراً بڑی لڑکیوں کے پورشن میں شفٹ کر دیا جاتا، لیکن اس شفٹنگ سے پہلے ان کی اچھی طرح سے گرومنگ کی جاتی۔ ان لڑکیوں کو بیوٹیشینز آ کر تیار کرتی، پھر انہیں ایک ہال میں بٹھایا جاتا۔ اس دن یتیم خانے میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی اور ان میں سے صاحب لوگ اترتے جو کچھ دیر تک ہال میں موجود رہتے، اور اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے جاتے اور ان لڑکیوں کو بڑی لڑکیوں کے پورشن میں شفٹ کر دیا جاتا۔ ہم یہ سب پریکٹس دیکھتے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا دراصل ہوتا کیا ہے اور یہ سب کیوں کر ہو رہا ہے۔ ہمیں بڑی لڑکیوں سے اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہر قسم کی بے تکلفی کے باوجود بڑی لڑکیوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ چھوٹی لڑکیوں کو اس بارے میں کچھ بھی بتاتیں۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو ہم سب لڑکیوں کو جن کی عمر 14 سال ہو چکی تھی انہیں اکٹھا کیا گیا اور ان کی تصویریں بنائی گئیں۔
ہمارے پوچھنے پہ ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس کو لیگل کروانے کے لیے تصویریں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر سے معمول کی زندگی میں مگن ہو گئے۔ جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ میرے میٹرک کا رزلٹ آنا بھی باقی تھا۔ مجھ سمیت وہاں پر تقریباً 30 سے 40 لڑکیاں اور تھیں جنہوں نے میرے ساتھ ہی میٹرک کیا تھا۔ ہم سب کو بھی معمول کی طرح بیوٹیشین سے تیار کروایا گیا اور پھر ہمیں اس مخصوص ہال میں لے جایا گیا۔ ہم سب کے دل اندر سے دھڑک رہے تھے کیونکہ آج تک ہم نے لڑکیوں کو ہال میں جاتے اور پھر وہاں سے بڑی لڑکیوں کے پورشن میں شفٹ ہوتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس ہال میں شفٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اور آگے کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ البتہ ہمیں یہ احساس ضرور تھا کہ اب ہماری زندگی میں سے پابندیاں کم ہونے والی ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی لڑکیوں کو آزادی اور خوش دلی کے ساتھ وہاں پر رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب ہم تیار ہو کر ہال میں بیٹھ گئے تب وہاں پہ فرحانہ نام کی وہی انچارج آئی جو وہاں پہ سب کی ہیڈ تھی۔ ہم سب اسی طرح سے بیٹھے تھے کہ ہال کے درمیان میں ایک گول دائرہ سا بنا تھا اور اس دائرے کے ساتھ ساتھ دائرے میں ہی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان سب کرسیوں کے منہ دیواروں کی طرف تھے اور دیواروں کے ساتھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں بخوبی دیکھ سکتے تھے اور ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہال میں کوئی اور آتا، فرحانہ آئی اور ہمیں دھمکایا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو وہ تم لوگوں تک ہی رہنا چاہیے اور تم میں سے کوئی بھی کسی قسم کے سوال کا مجاز نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا رہے تم لوگوں کے منہ سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سن کر اندر ہی اندر مزید خوفزدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ میں اس وقت تک جوان ہو چکی تھی اور ہمیں تیار بھی کروایا گیا تھا اور ہمارا پورا میک اپ کروایا گیا تھا۔ میں ان سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ صرف میرا ہی خیال نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ بیٹھی اور بھی لڑکیاں یہی کہہ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ہر سال کی طرح صاحب لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پہ آنے لگیں اور ہر عمر کے لوگ ایک ایک کر کے ہال میں داخل ہونے لگے۔ ہم ہال میں تقریباً 35 لڑکیاں تھیں جو سج سنور کر بیٹھی تھیں۔ آنے والے مردوں کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی جتنی ہماری تھی۔ وہ سب آتے گئے اور ایک ایک کر کے کرسیوں پر بیٹھتے گئے۔ ان سب کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا جو ہم سب کو اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ ہم لوگ ان سب لوگوں کے گھیرے میں یوں بیٹھے تھے جیسے ہم کوئی شو پیس ہوں اور وہ لوگ ہمیں ہی دیکھنے کے لیے آئے ہوں۔ ان میں سے تقریباً ہر شخص بھی ہمیں ایسے ہی گھور رہا تھا جیسے نظروں سے ہی ہمارا آر پار دیکھنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر میں جب تمام لوگ آ گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد میڈم فرحانہ کے اشارے پر باری باری ایک شخص اٹھتا اور تمام لڑکیوں کے گرد گھومتے ہوئے انہیں دیکھتا رہتا اور پھر میڈم فرحانہ کی طرف جا کر اشارے سے اسے کسی لڑکی کے بارے میں بتاتا اور میڈم فرحانہ کاغذ پر کچھ لکھ لیتی۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جاتا۔ ان لوگوں میں 30-35 سال کی عمر سے لے کر 60-65 سال کے بڈھے کھڑوس بوڑھے بھی شامل تھے اور بوڑھوں کی نظریں ہی سب سے زیادہ گندی اور چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تبھی ایک شخص اٹھا جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور وہ اچھا خاصا خوش شکل اور خوش پوش آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگار پکڑا ہوا تھا اور آنکھوں پر بڑی ہی خوبصورت اور قیمتی فریم کی اینک لگا رکھی تھی جس سے اس کے تاثرات دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کے گرد گھومتا ہوا جب میرے سامنے آیا تو ایک دم رک گیا اور بڑے ہی غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھے بغیر قدم واپس موڑ لیے اور میڈم فرحانہ کی طرف جا کر میری طرف اشارہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری جان ہی باہر والی ہو گئی تھی کہ جانے اب میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے ہم سب لوگوں کو دیکھ لیا اور اشارے سے اپنا اپنا مقصد فرحانہ کے پاس لکھوا دیا۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ باہر چلے گئے اور ہال کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب میڈم نے ہمیں کھڑے ہونے اور کرسیوں کو ترتیب میں کر کے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اب ہم سب اس ترتیب میں بیٹھے تھے کہ میڈم فرحانہ ہمارے سامنے کھڑی تھیں اور ہم دم سادھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ اپنی مخصوص کڑکتی ہوئی کرخت آواز میں بولیں کہ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی بھی لڑکی نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی
تو تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی لڑکی جو آج تک میرے خلاف گئی ہے، اس کی لاش بھی کبھی بھی کسی کو نہیں ملی۔ فرحانہ کی یہ بات سن کر ہمارے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، اور ہم میں سے اکثر لڑکیوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ فرحانہ نے ہمارے تاثرات کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی اور بولی کہ یہ سب لوگ جو تمہیں دیکھنے آئے تھے، دراصل تمہیں اپنے لیے پسند کر کے گئے ہیں۔ ہر شخص کی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ہی تمہیں اپنی باقی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ لوگ تم سے جو بھی کام لینا چاہیں تو وہ تمہیں کرنا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو۔ تم لوگ آج تک کی پڑی ہوئی ہر بات بھول جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ تم لوگ صرف ان بڑے اور پیسے والے لوگوں کی غلامی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو۔ بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی عزت نفس ہے، عصمت ہے، اپنی کوئی مرضی ہے، یا تم ایک انسان ہو۔ اس کے بعد اس نے سب کو جانے کا حکم دیا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کہنے لگی کہ تم رکو، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہارے لیے آنے والی ڈیمانڈ اس بار سب سے الگ ہے۔ فرحانہ کی بات سن کر تو میں گویا ایسے ہو گئی جیسے ابھی میرا دم نکل جائے گا۔ پھر بھی میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہیں پر رک گئی، اور سب لڑکیاں میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد فرحانہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میری تم لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک یتیم خانے کی نگراں ہوں، اور بڑے بڑے سرکاری بیوروکریٹ آفیسروں کی پسند ناپسند کا خیال نہ رکھوں تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جس کی میں نے تم کو دھمکی دی تھی۔ میں اگر یہ سب نہ کروں تو میری لاش بھی میرے گھر والوں کو کبھی نہیں ملے گی۔ فرحانہ کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جوان ضرور ہو گئی تھی، لیکن ابھی تھی تو چھوٹی سی بچی ہی، اسی لیے نہ سمجھی کہ عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہنے لگی کہ فوزیہ، تمہارے لیے اس بار جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ بڑی ہی انوکھی ہے۔ جس شخص نے تمہیں پسند کیا ہے، میں اس کا نام تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی کیونکہ اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا ہے۔ البتہ تم اس کا نام جلد ہی جان بھی جاؤ گی۔ اس نے تمہیں اپنے لیے پسند ضرور کیا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے پاس ابھی بلانا نہیں چاہتا۔ اس نے تمہارا تمام خرچہ اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور جو بھی چیز تم چاہو وہ تمہیں یہاں ہی مہیا کی جائے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ تمہیں اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، جس کا خرچ بھی وہی اٹھائے گا، اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ تم اس وقت تک یہیں پہ رہو گی جب تک وہ تمہیں اپنے پاس نہیں بلانا چاہتا یا تمہیں کہیں اور نہیں بھیجنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کو بھلا جواب میں کیا کہتی؟ میں تو یہ سب پہلے بھی حیرانی کے عالم میں ہی سن رہی تھی۔ تبھی فرحانہ معمول سے کچھ نرم آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ فوزیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جو چاہو کر سکتی ہو، صرف تم یتیم خانے سے باہر نہیں جا سکتی، یعنی تمہیں رہنا یہیں ہوگا۔ باقی تمہاری کوئی بھی فرمائش ہوئی تو وہ پوری کی جائے گی، اور اس شخص کی ڈیمانڈ کے مطابق تمہیں ایک الگ کمرہ بھی دیا جائے گا، جس کو اگر تم کسی سے شیئر نہ بھی کرنا چاہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم اپنے دماغ پہ زیادہ زور نہ دو اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب تم واپس جاؤ اور اپنا سامان سمیٹ کر میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں بڑی لڑکیوں کے پورشن میں ایک اچھا کمرہ دے دیتی ہوں۔ جب تک تم واپس آؤ گی میں اس کمرے کا انتظام کروا لوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں بہت کچھ سوچنا چاہتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچوں اور کیا نہ سوچوں۔ میں نے اب تک باہر کی زندگی میں قدم نہیں رکھا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور باہر کی زندگی کیسی ہے۔ اتنا مجھے ضرور معلوم تھا کہ اب مجھے باہر جانے کا موقع ملے گا، کیونکہ بڑی لڑکیوں کے پورشن میں سے لڑکیاں باہر آتی جاتی تھیں، البتہ وہ رہتی وہیں پہ تھیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا بھی چکی تھیں، جن کے بارے میں ہمیں کوئی خیر خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں کس حال میں ہیں۔ میں نے اب تک باہر جو دنیا کے بارے میں جو بھی جانا تھا وہ دوسروں کی باتوں سے اور کتابوں میں لکھے ہوئے حالات کی مدد سے ہی جانا تھا۔ یہی سب سوچتے اور مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میری سہیلیوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکیلے میں میڈم فرحانہ نے تم سے کیا کہا، تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ میری قسمت پہ رشک کرنے لگیں، کیونکہ ان میں سے ابھی تک کسی کو بھی اپنے مستقبل کا حال نہیں معلوم تھا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا،
لیکن میری ساتھی لڑکیاں مجھے ملنے والی چھوٹ پہ حیران اور خوش ہو رہی تھیں۔ ان میں سے شاید کوئی حسد بھی کر رہی ہو، لیکن میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ میری وہاں پہ سبھی لڑکیاں دوست ہی تھیں، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ساتھ کمرے میں کسے رکھوں گی۔ ویسے بھی میں نے اب اس بارے میں غور نہیں کیا تھا۔ سامان سمیٹ کر میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ میڈم کے آفس چلی گئی اور انہیں بتایا کہ میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا ہے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر بڑی لڑکیوں والے پورشن میں آ گئیں اور وہاں پر تیسری منزل پر بنا ہوا ایک خوبصورت سا کمرہ کھول کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا اور چھوٹی لڑکیوں والے پورشن میں تو ایسے کمرے میں کم از کم 10 لڑکیوں کے بستر لگے ہوتے تھے۔ اس کمرے میں ایک بڑا سا جہازی سائز کا ڈبل بیڈ موجود تھا۔ ایسا کمرہ تو میں نے یہاں پہ کام کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے فرحانہ بولی کہ یہ کمرہ کبھی کبھی ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ ان کچھ کمروں میں شامل ہے جو میرے ذاتی استعمال میں ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کمرہ تمہیں دے رہی ہوں۔ اس کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا تھا اور الماریاں وغیرہ بھی۔ میڈم فرحانہ نے مزید کہا کہ کل ایک عورت آ کر تمہارا ناپ لے جائے گی اور تمہیں ایک ایلبم دکھا دے گی۔ تمہیں جو کپڑے پسند ہو تو وہ منگوا لینا، اور اگر چاہو تو تم اس کے ساتھ باہر بھی جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میں حیرانی سے میڈم کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگیں کہ تمہارے باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ تمہیں واپس یہیں پہ آنا ہوگا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پوری طرح سے میڈم فرحانہ کے رحم و کرم پہ ہی ہوں، اسی لیے کسی بھی بغاوت کا سوچنا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ میڈم فرحانہ نے مجھے وہاں پر اپنا سامان سیٹ کر کے ایزی اور ریلیکس ہونے کو کہا اور مزید کچھ باتیں سمجھانے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ میرے لیے تو میڈم کا یہ روپ بڑا ہی عجیب و غریب تھا کہ وہ مجھ سے اتنے نرم اور میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سامان وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد میں یوں ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بستر بہت اچھا اور خوبصورت تھا اور نرم و گداز بھی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو دروازے پر 2 سینئر لڑکیاں کھڑی تھیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ تو ویسے ہی کھلا تھا۔ انہوں نے دروازہ صرف مجھے متوجہ کرنے کے لیے ہی بجایا تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کنفیوز ہوتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا اور خود بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں اندر آ کر بڑی ہی حیرانی سے پورے کمرے کو دیکھنے لگیں اور پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ تو میڈم فرحانہ کا پرسنل کمرہ ہے، تم یہاں پہ کیسے آ گئی ہو؟ میں بھلا ان کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی بہت حیران ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ایسا تو ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا، تمہیں تو بہت اسپیشل پروٹوکول مل رہا ہے۔ میں نے ڈرتے جھجکتے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ ہاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم ہم میں سے ہی ایک ہو۔ میرا نام دورانہ ہے اور یہ میری سہیلی ہے جس کا نام فرزانہ ہے۔ ہم دونوں اپنے ناموں کی طرح ہی ایک دوسرے کی گہری دوست ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ ان کے ہنسنے سے میں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی اور ان سے پوچھا کہ یہاں پہ آنے والی لڑکیوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے تو ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا سوال سن کر وہ دونوں ہی کچھ سنجیدہ ہو گئیں اور ان کی ہنسی کو بھی بریک لگ گئی۔ فرزانہ کہنے لگی کہ ہم سمجھتے ہیں تم ابھی بچی ہو اور تمہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ہنستی کھیلتی تو ہیں کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ ہنس کھیل کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ یہ زندگی بہت ظالم ہے اور ہم لوگ بے سہارا بے آسرا لڑکیاں ہیں جنہیں سب سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جو لوگ تمام لڑکیوں کو پسند کر کے گئے ہیں وہ تم سے ذاتی فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ میں جو ان کی بات بڑے دھیان سے سن رہی تھی، بڑی ہی معصومیت سے پوچھا کہ آخر ذاتی فائدے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بڑے ہی افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ تم تو بالکل ہی معصوم ہو۔ ذاتی فائدے سے مراد کہ وہ ہمیں جسمانی لذت اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں۔ یہی پیسے وہ میڈم فرحانہ کو بھی دیتے ہیں۔ یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں خود استعمال کرتے ہیں
اور کچھ لوگ ہمیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے پاس بطور تحفہ بھی بھیج دیتے ہیں جس سے انہیں کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے۔ میں تو ان کی بات سن کر اندر سے لرز کر رہ گئی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی اور وہ تمام تعلیمات یاد آنے لگیں جو میری اس نرم دل ٹیچر نے مجھے سکھائی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے۔ میری بات سن کر ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگیں کہ بہن، جب زندگی پہ ہی بنی ہو اور جان کا خطرہ ہو تو وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی چلتا ہے۔ ہم میں سے کچھ خوش نصیب ایسی ہیں جنہوں نے باہر کسی کو متاثر کر کے اس قید خانے سے نجات حاصل کر لی ہے اور اب وہ اپنی زندگی کو ذرا بہتر انداز میں جی رہی ہیں۔ نہ جانے ہم پہ زندگی کب مہربان ہوگی۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، اسی لیے خاموشی سے سب کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم دونوں بھی ایک طرف سے دو مختلف لوگوں کی ذاتی پراپرٹی ہی ہیں جنہیں فی الحال تو وہ خود ہی استعمال کرتے ہیں جب ان کی بیویاں گھر نہیں ہوتیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہی، لیکن جو ہو رہا ہے یہ بھی گناہ ہی ہے کیونکہ ہم حلال طریقے سے ان دونوں لوگوں کی زندگیوں میں شامل نہیں ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر ان دونوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ رو نہیں، تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنی بیتی ہوئی زندگی یاد آ گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو دکھ نہ دو اور ہمیں اپنی بڑی بہنیں ہی سمجھو۔ ہم تمہارا ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ ویسے بھی جو کچھ تم نے بتایا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ تم انشاءاللہ کسی بہتر زندگی کی طرف ہی جاؤ گی۔ ہماری دعائیں، ہماری کوششیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم یہاں پہ کسی بھی طرح خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ دیے اور کچھ دیر بعد ان سے کہا کہ مجھے مشورہ دیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دورانہ کہنے لگی کہ ہم تمہیں کیا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر تمہیں موقع ملا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کی ترقی پر توجہ دو۔ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرو اور کوشش کرو کہ یہاں کے ماحول کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی باہر کسی کے سامنے تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اگر ایسا ہوا تو تم پوری طرح کی پروٹیکشن اور پروٹوکول کے باوجود بڑے بڑے لوگوں کی نسوں میں آ جاؤ گی اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں مروانے سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بہن، تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ موت آسان ہوگی؟ تمہیں نہ جانے کتنے درندے پتہ نہیں کتنے دنوں تک نوچیں گے اور اذیت پہنچائیں گے، اور اس اذیت کی وجہ سے وہ موت آئے گی۔ یہ سب ہم اسی لیے جانتے ہیں کیونکہ ایسا ہی یہ 2-3 بار ہو چکا ہے، اور جس نے بھی ایسی کوشش کی بطور عبرت ہمیں خاص طور پر لے جا کر اس کا انجام دکھایا جاتا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر اندر سے دہل کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا اور ان کا دیا ہوا مشورہ ہی سب سے بہتر تھا۔ میں نے سوچ دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ دیکھ لوں گی، اگر اللہ نے چاہا تو میرے لیے اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بنا دے گا۔ اس لیے جب تک میں یہاں پہ ہوں مجھے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ جب کبھی مجھے اس جگہ سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو میں بہتر انداز میں اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ دردانہ اور فرزانہ کے ساتھ بیٹھی میں کچھ دیر اور باتیں کرتی رہی اور یوں ہی شام ہو گئی۔ پھر وہ لوگ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اپنے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے آپ کو فریش کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آنے والی زندگی میں آسانی والا معاملہ فرمائے اور مجھے کسی ایسے جہنم میں نہ دھکیلے کہ جس میں پل پل حرام کام کا سوچ کر میں مرتی رہوں۔ وہ میری مجبوریوں سے واقف ہے اور میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے سوا میرا اس دنیا میں اور تھا بھی کون جو میرے لیے پریشان ہوتا اور میری بہتری کے لیے کوشش کرتا۔ اس کے بعد زندگی ایک نئی ڈب پر آ گئی۔ مجھے بے جا اور فضول فرمائشوں کی عادت نہیں تھی، اس لیے اگلے دن جب وہ عورت میرا ناپ لینے کے لیے آئی تو میں نے چند سادہ سی جوڑوں کا ہی انتخاب کیا اور اسے بس وہی لانے کو کہا۔ پھر اس کے بعد میں نے میڈم فرحانہ کو بھی آگے پڑھنے کا اشارہ دے دیا۔ اب زندگی ایک نئی روٹین پہ آ کے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ میں نے سائنس میں FSC کرتے ہوئے آگے ڈاکٹر بننے کا انتخاب کیا، جس پر میڈم فرحانہ نے مجھے ٹوکا بھی کہ تم ڈاکٹر بن کے کیا کرو گی؟ تم آگے کہیں جاب تو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ بس یہ میرا شوق ہے
اگر میں آگے پریکٹس نہ بھی کر سکی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کا راز کہیں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اسپانسر سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلے ہی دن مجھے اس اسپانسر کی طرف سے بھی اجازت مل گئی اور یوں میں ڈاکٹر بننے کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ آخری سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد مجھے کئی جگہ سے جاب کی آفرز آئیں، لیکن میں کوئی جاب تو نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھی رہی۔ اب زندگی ایک بار پھر سے بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری زندگی میں کون سا طوفان میرا منتظر کھڑا ہے، اور میرے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ میں تقریباً 3 مہینے تک ایسے ہی بیکار بیٹھی رہی۔ ایک دن میڈم میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ کل تم سے ایک آدمی ملنے آ رہا ہے، طریقے سے ملنا اور اسے طریقے سے ہی بات کرنا۔ میں نے میڈم سے پوچھا کہ میڈم کیا میرا اسپانسر آ رہا ہے؟ میڈم نے کہا کہ نہیں، تم بیٹھو، میں تمہیں کھل کر ساری بات بتا ہی دیتی ہوں۔ تمہاری اسپانسر نے اس شخص کو تم سے شادی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمہیں صرف دیکھنے اور تمہیں پرکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ تمہارا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ میڈم ایسے کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ شاید اس شخص کے دل میں اللہ نے تمہارے لیے رحم ڈال دیا ہے جو وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر میڈم چلی گئیں اور مجھے سوچوں میں چھوڑ گئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کہیں میرے لیے نیا امتحان ہی نہ ہو۔ شام کو دردانہ اور فرزانہ سے بات کی تو وہ دونوں بھی بہت حیران ہوئیں۔ دردانہ تو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ تو سب کچھ ہی نیا ہو رہا ہے، لگتا ہے تم جتنی حسین ہو اتنی ہی حسین تمہاری قسمت بھی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہارے لیے سب اچھا کرے۔ میں بھی سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی میرے لیے ایک بڑا امتحان باقی ہے۔ میں نے فرزانہ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ تم اب پڑھی لکھی اور بااعتماد لڑکی ہو، ریلیکس رہو اور اسے آنے دو۔ وہ بات کرے تو کر لینا، ورنہ بیٹھی رہنا۔ وہ بھی تمہیں جانتا ہی ہوگا کہ تمہیں ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہو، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رہو اور نارمل ہی ایکٹ کرنا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی۔ اگلے دن میڈم نے مجھے بلا کر ٹھیک سے تیار ہونے کا کہا۔ میں نے ایک اچھا سا سوٹ نکال کر پہن لیا اور اس کا انتظار کرنے لگی جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تقریباً دوپہر کے وقت مجھے میڈم نے بلایا۔ میڈم کے آفس میں وہ شخص بیٹھا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اکیلا چھوڑ کر میڈم خود باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا تو اس نے مجھے اپنا نام جابر بتایا۔ اس نے مجھ سے میری تعلیم پوچھی اور میرے ڈاکٹر ہونے کا سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا بات کرتا رہا۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میں اس وقت انکاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ویسے تو وہ شخص مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی باتوں سے تو وہ سلجھا ہوا تعلیم یافتہ ہی لگ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی چیز تھی جو مجھے اس میں پسند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہم شادی کر لیں گے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں بھی ایک یتیم خانے میں ہی پلا بڑا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہ شخص میرے حالات کو سمجھتا ہوگا اور مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ میرا نکاح یتیم خانے میں ہی ہوا، جس نے میری دونوں سہیلیوں اور دوسرے لوگوں کو بھی شرکت کی، جس میں میری دونوں سہیلیوں اور دوسرے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ لیکن میرا اسپانسر اس دن بھی نہیں آیا۔ میں جابر سے اپنے اسپانسر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میڈم فرحانہ نے مجھے اس بارے میں سختی سے روک دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر ہونے والی اور دیگر سرگرمیوں کا بھی جابر کو نہیں بتانا۔ میں خاموش ہو گئی اور یوں رخصت ہو کر جابر کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ جابر کا گھر تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک بہت اچھا اور وسیع و عریض فلیٹ تھا، جو فلیٹ کم اور اپارٹمنٹ زیادہ لگتا تھا۔ جابر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ جابر کی تعلیم فائنانس کے شعبے میں تھی، اسی لیے اس کی پوسٹ کافی اچھی تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت ہی اچھے گزرے اور اس کے بعد جابر اپنے معمول کی سرگرمیوں میں مگن ہو گیا۔
میں بھی جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی جابر سے یہ بات کہنے میں جھجک رہی تھی۔ یوں ہی شادی کو تقریباً 2 ماہ گزر گئے اور ان 2 ماہ میں جابر سے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ تیسرے مہینے کی بات ہے کہ جب جابر کچھ پریشان سا گھر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، کمپنی کو کچھ فنڈز کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دوسری کمپنی کے بڑے عہدیدار سے بات کرنے گیا تھا، جس نے میری بات نہیں سنی۔ اب کل میں نے اس کے CEO کے ساتھ میٹنگ کا کہا ہے، دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے۔ اگر میں کمپنی کے لیے یہ فنڈنگ نہ لا سکا تو میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے کمپنی کو اس فنڈنگ کی یقین دہانی پہلے ہی کروا دی تھی۔ میں نے جابر کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن جب جابر گھر آیا تو اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میٹنگ ناکام رہی ہے۔ میں نے جابر سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ کوئی اور راستہ نکال دیں گے۔ میری بات سن کر جابر کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے یہی فنڈنگ چاہیے تھی اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک دم سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس کے دیکھنے سے ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہے بغیر مجھے کہا کہ تم ایسے ہی کھڑی رہو، اور اپنا موبائل اٹھا کر اس نے میری تصویر اتار لی۔ مجھے لگا کہ شاید میں سے اچھی لگ رہی ہوں، اسی لیے اس نے تصویر بنائی ہے۔ لیکن میری تصویر بنانے کے بعد اس نے مجھے چائے لانے کا کہا اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جب میں واپس آئی تو وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ سمجھو میری پرابلم حل ہو گئی ہے۔ میں نے بھی خوش ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ میری بات سن کر جابر زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ نہیں، ابھی پرابلم پوری طرح حل نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو جابر اٹھ کر میرے پاس آیا اور دونوں کندھے تھام کر کہنے لگا کہ میں اتنا بھولا نہیں ہوں جتنا بھولا تم مجھے سمجھتی ہو۔ جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا، اور اس سلسلے میں تمہارا انکار بالکل نہیں چاہیے۔ میں جابر کے اس سلوک کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جابر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہاری تصویر اس دوسری کمپنی کے CEO کو بھیجی ہے اور اسے تمہاری آفر کی تھی، وہ مان گیا ہے۔ تمہیں ایک رات اس CEO کے ساتھ گزارنی ہوگی اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میرا پورا کریئر بھی بچ جائے گا۔ میں تو یہ بات سن کر بھڑک اٹھی۔ میں نے جابر کو زور سے دھکا دیا اور چیختے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت ہوں، اور تم مجھے کسی طوائف کی طرح اپنا کام نکالنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ میرے دھکا دینے سے جابر کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، جس یتیم خانے سے آئی ہو وہ پورے شہر میں طوائف خانہ کہلاتا ہے، اسی لیے تم میرے سامنے پارسائی کا ناٹک مت کرو۔ میں نے اگر تمہیں اپنی زندگی میں قبول کیا ہے تو تمہارا حسن دیکھ کر ہی قبول کیا ہے، تمہارے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ہر رات نئے مرد کے ساتھ سونے پہ مجبور کروں گا۔ اسی لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری بیوی بن کر رہو اور جو کچھ کہتا ہوں وہ کرو۔ جابر کی بات سن کر میں سن ہو گئی اور کہنے لگی، میں ایک پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ باشعور لڑکی ہوں، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میرا پورا یتیم خانہ بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جس طرح کا الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو۔ جابر میری بات سن کر مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے اسی صاحب کے پاس تمہیں چھوڑاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ کون صاحب؟ تو وہ کہنے لگا، وہی تمہارا اسپانسر جس نے تمہیں پڑھایا لکھایا اور تم پہ پیسہ خرچ کیا ہے اور تمہیں استعمال کرتا رہا ہے اور اب تمہیں میرے پلے باندھ دیا ہے۔ جابر کا یہ نیا الزام سن کر مجھے مزید غصہ آیا اور میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں کبھی کسی شخص کے استعمال میں نہیں رہی اور نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں۔ تم جس اسپانسر کی بات کر رہے ہو اس نے مجھے پڑھایا لکھایا ضرور ہے اور مجھ پر خرچ بھی کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس طرح کے کسی کام پہ مجھے مجبور کیا ہے۔
میری بات سن کر جابر پیر پٹکتے ہوئے ضد کرنے کے انداز میں بولا کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ جابر، مجھے بڑی مشکل سے اس یتیم خانے سے باہر نکل کر ایک عزت دار زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، پلیز میری عزت سے مت کھیلو اور مجھے اس طرح کے گندے کاموں پر مجبور مت کرو۔ جابر نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرو کہ تم میری بات مانو گی یا نہیں۔ میں نے کہا کہ جس اللہ نے مجھے پہلے اس گندگی سے نکالنے کا موقع دیا تھا وہ آگے بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، بے شک تم مجھے طلاق ہی کیوں نہ دے دو۔ میری بات سنتے ہی جابر نے مجھے وہیں پر کھڑے کھڑے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اور کہنے لگا، تم اپنا سامان سمیٹو اور ابھی اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور میری طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہے تمہارے استعمال کرنے والے کا پتہ، جاؤ اور جا کر اسے ہی خوش کرو۔ مجھے جابر کی یہ بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے خاموشی سے کارڈ اٹھایا اور اپنا سامان سمیٹ کر باہر آ گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جن کی مدد سے میں نے ٹیکسی کروائی اور کارڈ پر لکھے ہوئے اس پتے پر پہنچ گئی۔ وہ گھر تو نہیں بلکہ ایک محل ہی تھا جو نہایت عالی شان تھا، جس کا ایڈریس کارڈ پہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے کارڈ پر لکھے ہوئے نام کو پڑھتے ہوئے چوکیدار سے کہا کہ مجھے شہزاد احمد صاحب سے ملنا ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ آپ کا کوئی اپائنٹمنٹ؟ میں نے کچھ سوچ کر اسے کہا، آپ شہزاد احمد صاحب سے کہیں کہ میں ایک سرکاری یتیم خانے سے آئی ہوں اور میرا نام ڈاکٹر فوزیہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کارڈ کے پیچھے اپنا نام اور پیچھے ہی اپنے یتیم خانے کی تفصیل بھی لکھ دی اور کہا کہ یہ کارڈ اپنے صاحب کو دے دو۔ چوکیدار کارڈ لے کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر کہنے لگا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی اور ایک عالی شان اور نہایت ہی خوبصورتی سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چوکیدار مجھے چلا گیا۔ مجھے اس شخص کی شکل یاد تھی جو اس دن مجھے اپنے لیے پسند کر کے گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اسی کا نام شہزاد احمد ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی شخص تھا، لیکن بیچ کے 12 سال گزرنے کے بعد وہ شخص کافی حد تک بدل چکا تھا اور اس کی عمر بھی تقریباً 40 سال سے اوپر لگ رہی تھی۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھا اور کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا کہ تم یہاں پر کیسے اور کیوں آئی ہو؟ میں نے بغیر کوئی لگے لپٹی رکھے سے ساری بات سنا دی اور وہ کہنے لگی، میں آپ کی احسان نہیں چکا سکتی کہ آپ نے مجھے اس گندگی سے نکالا اور ایک عزت دار زندگی بسر کرنے کا موقع دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں بالکل بے سہارا ہوں اور اس یتیم خانے میں تو کم از کم بالکل بھی واپس نہیں جانا چاہتی، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن یہاں پر رک کر کسی جگہ پر جاب کی اپلائی کروں اور اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر شہزاد نامی وہ شخص جو دیکھنے میں ہی کوئی رئیس زادہ لگتا تھا خاموش رہا اور پھر کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا کہ شاید میرے دل میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا جو تمہیں اس سب سے گزرنا پڑا۔ میں اس کی بات سن کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا اور یوں ہی سر جھکائے ہوئے پھر سے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کیا تھا اس وقت میری نیت بالکل بھی نیک نہیں تھی اور میں تمہیں استعمال ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور میں اس راہ سے ہٹ گیا جو صرف اور صرف بربادی اور گناہ کی راہ تھی۔ میں تمہیں پورا بیک گراؤنڈ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے بعد بھی میں اگر تمہیں اسپانسر کرتا رہا تو میری نیت یہی تھی کہ میں کم از کم ایک لڑکی کو عزت دار زندگی بسر کرنے کا موقع دے سکوں۔ میں بے شک بہت امیر اور رئیس ہوں، لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں سے پنگا لے سکوں جو اس پورے بزنس کو چلا رہے ہیں اور تم جیسی لڑکیوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ جابر نام کا یہ شخص پہلے میری ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ جب اس نے جاب چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جانا چاہا تو میں نے اسے تمہارا رشتہ آفر کیا۔ جابر میرے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، اس لیے اس نے مجھے انکار نہیں کیا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جابر اس حد تک بغیرت انسان ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہارے حوالے سے مجھ پہ بھی یہ گندے الزام لگائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس گندی راہ پر چلنے سے بچا لیا۔ تم چاہو تو ساری زندگی پہ یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اب میں دوبارہ تمہاری زندگی کو برباد کرنے کا باعث بنا ہوں۔ شہزاد صاحب کی یہ بات سن کر میں کچھ دیر تو خاموش رہی، اور میں نے کہا، شہزاد صاحب، آپ نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ شہزاد صاحب نے میری بات مان لی اور یوں میں وہیں پر رہنے لگی۔ چند ماہ وہاں پر گزارنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ شہزاد احمد کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور وہ اب بھی نظر اٹھا کر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ شاید اس شخص کی زندگی اللہ رب العزت نے مکمل طور پر ہی بدل دی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے جاب مل گئی اور میں نے وہاں سے شفٹ ہونا چاہا تو شہزاد احمد نے مجھے وہیں پر روک لیا اور کہا کہ میری زندگی تک تم یہیں پر رہو تاکہ مجھے تسلی رہے تم کم از کم اب کہیں اور دوبارہ دھکے نہیں کھاؤ گی۔ ویسے بھی ایک عورت کے لیے اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کی یہ بات مان گئی۔ مزید 2 سال گزرے اور میں شہزاد احمد کی شرافت کی قائل ہوتی گئی، یہاں تک کہ میں نے 3 سال بعد انہیں خود ہی شادی کی آفر کر دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ تم ابھی کم عمر ہو اور میں تم سے کم از کم ابھی 15 سال بڑا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ایک شریف شخص کا ساتھ چاہیے، اور آپ شریف بھی ہیں اور باکردار بھی۔ مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ کافی اصرار کے بعد آخر شہزاد احمد مان ہی گئے، اور یوں اب میں شہزاد احمد کی بیوی ہوں، اور مجھے اللہ نے عزت دار زندگی بسر کرنے کا موقع دے دیا ہے جو شاید مجھ جیسی لڑکیوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اس پر میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔